محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درس تصوف کی کتاب فوائد الفوائد کی ریکارڈنگ جاری و ساری ہے۔ اب تک اس کتاب کی 15 مجلسیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج 16ویں مجلس سے آغاز ہوگا۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں مجلس اسی مہینے کی 19ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ اسی مہینے کی یعنی جمادی الاولیٰ کی 19ویں تاریخ۔ سلوک کا ذکر آیا، فرمایا کہ چلنے والا کمال کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی سالک جب تک سلوک میں ہے کمالیت کا امیدوار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سالک ہوتا ہے اور واقف ہوتا ہے اور راجع، یعنی جو سلوک کے منازل طے کرتا ہے اس کے 3 منزلیں ہیں، ان کے 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا سالک، دوسرا واقف اور تیسرا راجع۔ یہ سلوک کی ایک دوسری قسم ہے۔ سبوں کے معنی یہاں خود بیان فرما رہے ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان۔ چنانچہ سالک تو وہ ہے جو راستہ چلتا ہے، اور واقف وہ ہے کہ جس کو وقفہ پڑ جاتا ہے۔ وقفہ یعنی ٹھہراؤ، اور یہ وقفہ کسی لغزش، کسی خطا کی بنا پر ہوتا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ کیا سالک کو بھی وقفہ پڑتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب بھی سالک کی طاعت میں کوئی فطور پڑتا ہے، یعنی کوئی خرابی، جیسے کہ طاعت کا ذوق نہ رہے، تو اس کے لیے وقفہ ہوتا ہے۔ اگر جلدی ہوشیار ہو جائے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو پھر سالک ہو سکتا ہے، اور اگر خدا کی پناہ اسی حال پر جمع رہے، یعنی اگر اس نے کوئی غلطی کی، اس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی اور رجوع نہ کیا، توبہ نہ کیا، بلکہ اسی غلطی پر جمع رہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ راجع ہو جائے، یعنی سلوک کی منزل سے ہٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس راہ کی لغزش کی 7 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 اعراض، نمبر 2 حجاب، نمبر 3 تفاصل، نمبر 4 سلب مزید، نمبر 5 سلب قدیم، نمبر 6 تسلی، اور نمبر 7 عداوت۔ ان قسموں کی تمثیل اور تفصیل میں فرمایا کہ جیسے 2 دوست ہوں، عاشق اور معشوق ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اس درمیان اگر عاشق سے کوئی حرکت یا کام یا بات یا فعل ایسا ہو جائے جو اس کے دوست کی پسند کا نہ ہو، تو وہ دوست اس سے اعراض کرتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے۔ پس عاشق پر واجب ہے کہ اسی وقت استغفار میں مشغول ہو جائے، یعنی اپنی غلطی کی بخشش طلب کرے اور معذرت چاہے، اور یقیناً اس کا دوست اس سے راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بے توجہی یعنی بے میلانیت، تھوڑی سی بے توجہی جو ہوئی تھی جاتی رہے گی، اور اگر وہ محبت کرنے والا اس خطا پر اصرار کرے گا، یعنی بضد رہے گا اور عذر پیش نہیں کرے گا، تو وہ اعراض حجاب تک پہنچ جائے گا۔ حجاب یعنی پردہ۔ معشوق ایک حجاب یعنی پردہ درمیان میں لے آئے گا، جیسے ہی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر، ذکرہ اللہ بالخیر اصل میں صاحب مؤلف امیر حسن علیہ الرحمۃ الرضوان اپنے پیر و مرشد کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اکثر دعائیہ کلمات کہتے ہیں، جیسے یہاں آپ نے فرمایا ذکرہ اللہ بالخیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ آپ کو یاد رکھے۔ جیسے ہی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر حجاب کی تمثیل میں اس بات پر پہنچے، ہاتھ اونچا کیا اور آستین چہرے مبارک کے سامنے کر لی اور فرمایا کہ مثلاً اس طرح کا حجاب محب اور محبوب کے درمیان ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، اور جو آستین، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان دین اکثر آستین پھیلی ہوئی آستین پہنا کرتے تھے، تو اسی آستین سے آپ کے چہرے مبارک پہ ایک حجاب پڑ گیا، یعنی پردہ کی طرح حائل ہو گیا۔
اور فرمایا جیسے ہی خواجہ ذکر اللہ بالخیر حجاب کی تمثیل میں اس بات پر پہنچے، ہاتھ اونچا کیا اور آستین چہرے مبارک کے سامنے کر لی اور فرمایا کہ مثلا اس طرح کا حجاب محب اور محبوب کے درمیان ہو جائے گا، پس محب یعنی عاشق پر واجب ہوگا کہ معذرت کی کوشش میں رہے اور توبہ کرے، اور اگر اس معاملے میں سستی کرے گا تو وہ حجاب تفاصل میں بدل جائے گا۔ تفاصل یعنی دوری۔ کیا ہوگا یہ کہ وہ دوست اس سے جدائیگی اختیار کر لے گا۔ پس شروع میں اعراض سے زیادہ نہیں تھا، چونکہ معافی نہیں چاہی، حجاب ہو گیا، اور جب اس ناپسندیدگی پر اڑا رہا یعنی ڈٹا رہا تو تفاصل ہو گیا یعنی دوری ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ دوست معافی نہ مانگے تو سلب مزید واقع ہوگا یعنی دوری اور واقع ہو جائے گی، یعنی اس کے اور اوراد اور طاعت و عبادت کے ذوق میں جو بڑھت تھی وہ واپس لے لی جائے گی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت حاصل ہو رہی تھی، سلوک کے منازل طے کرتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص قربیت اور جو مقام ملنے والا تھا، جو انہیں بڑھوتری ملی تھی، وہ واپس لے لی جائے گی۔ پس اگر اس پر بھی عذر نہ کرے اور اس ہٹ دھرمی پر جمع رہے تو سلب قدیم ہوگا کہ وہ طاعت اور وہ راحت جو مزید یعنی بڑھوتری سے پہلے میسر تھی وہ بھی چھن جائے گی۔ پس اگر یہاں بھی توبہ میں کسر رہ جائے یعنی کمی رہ جائے تو اس کے بعد تسلی ہوگی۔ تسلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے دوست کا دل اس کی جدائی پر مطمئن ہو جاتا ہے، پس اگر پھر بھی توبہ میں سستی ہو تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت جو تھی وہ عداوت میں بدل جاتی ہے، نعوذ باللہ منہا، اللہ کی پناہ اس سے۔ 17ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 25ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے۔ اس دوران فرمایا کہ خواجہ علی فرزند خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں خیر سے اٹھائے، تاتاری کافروں کے حملے میں گرفتار ہوئے۔ ان کو چنگیز خان کے سامنے لے گئے، اور یہ واقعہ محرم الحرام کی 617ویں ہجری 1220 عیسوی کا قصہ ہے۔ اسی خاندان کے مریدوں میں سے ایک شخص وہاں حاضر تھا۔ وہ دربار میں رسوخ رکھتا تھا، یعنی اثر و رسوخ یعنی رعب و دبدبہ والا تھا۔ جب اس نے خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو حیران رہ گیا، دل میں سوچنے لگا کہ ان کی رہائی کی کیا ترکیب ہو اور ان کا ذکر چنگیز خان کے سامنے کس حیثیت سے کروں۔ اگر کہتا ہوں کہ یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت خاندان سے ہیں تو اسے کیا معلوم، اور اگر طاعت و عبادت کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی مؤثر نہ ہوگا، یعنی اثر انداز نہ ہوگا، کارگر ثابت نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ بڑے سوچ بچار کے بعد چنگیز خان کے سامنے گیا اور کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا، مخلوق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اس کو رہائی دینی چاہیے۔ چنگیز خان نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیتا تھا یا غیر لوگوں کو؟ اس شخص نے جواب دیا غیر لوگوں کو۔ اپنے لوگوں کو تو سبھی کھلاتے ہیں، مگر اس کا باپ خلق بیگانہ کو کھانا تقسیم کرتا تھا، یعنی اپنے کے علاوہ کو۔ چنگیز خان اس بات سے خوش ہو گیا اور بولا کہ وہ آدمی کیسا نیک ہوتا ہے جو خلق خدا کو کھانا دیتا ہے۔ پس اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں اور خلعت بھی عطا کیا، یعنی خلعت جوڑے کو وہ مال، وہ انعام میں دی جانے والی اشیاء، اور خلعت بھی عطا کیا اور معذرت کی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کھانا کھلانا تمام مذہبوں میں پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد خطرہ اور عزیمت اور فعل کا ذکر آیا۔ فرمایا اول خطرہ ہے کہ پہلے آدمی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے، اس کے بعد عزیمت ہے۔ عزیمت یعنی ارادہ، خیال، یعنی اس خیال پر دل جم جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل ہے، یعنی اس عزیمت یعنی ارادے کو عمل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عوام کو جب تک کر نہ گزریں نہیں پکڑتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام بندے مومن سے جو کہ گناہ اگر جب تک نہ کرتا ہو تب تک اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے،
لیکن خاص بندہ کے تعلق سے وہی فرمانا دیکھیں آگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عوام کو جب تک کر نہ گزرے نہیں پکڑتے، لیکن خواص کی خطرے ہی پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی طرف رجوع رہیں، یعنی پلٹتے رہیں، اسی کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ خطرہ اور عزیمت اور فعل سب حق تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہر صورت میں حق کی پناہ مانگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی خطرہ میرے دل میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے فعل کی تہمت مجھ پر نہ لگی ہو۔ تہمت کہتے ہیں ہر وہ عمل کہ جو نہ کیا ہو، ہر وہ گناہ جو کسی نے کیا ہی نہ ہو اور اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، اسے تہمت کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہرگز وہ فعل میں نے نہ کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی کامل اور سچے درویش ان کی خانقاہ میں آئے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی معرفت کا کمال دیکھا اور سمجھ گئے کہ وہ کیسے کامل مرد ہیں۔ افطار کے وقت اپنی لڑکی سے کہا کہ پانی کا کوزہ ان کے سامنے لے جاؤ۔ لڑکی اگرچہ چھوٹی تھی مگر پورے ادب اور نہایت احترام کے ساتھ پانی ان درویش کے سامنے لے گئی۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹی کا ادب بہت اچھا لگا اور دل میں کہنے لگے کہ کیا وہ خوش قسمت آدمی ہوگا جس کے نکاح میں یہ لڑکی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ لڑکی شیخ کی بیٹی ہے۔ جب یہ خیال ان کے دل میں آیا، حسن مؤذن کو جو خانقاہ کے خادم تھے بازار میں انہوں نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ خبر لاؤ کہ شہر میں کیا چرچا ہے۔ حسن مؤذن بازار میں گئے اور واپس آ کر شیخ سے کہا کہ بازار میں آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ کسی کان میں اس کے سننے کی طاقت نہیں۔ شیخ بولے کہ کہو۔ حسن نے جواب دیا کہ وہ بات میری زبان پر کیسے آئے؟ شیخ نے حکم دیا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ کہہ گزرو۔ حسن مؤذن نے کہا کہ بازار میں ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ شیخ ابو سعید چاہتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیں۔ شیخ ہنسے اور بولے کہ میرے اس خطرے ہی پر میرا مواخذہ ہو گیا، یعنی میری پکڑ ہو گئی۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت پوری کی، بندے نے عرض داشت کی، یعنی گزارش کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے زمانے کے بندوں میں نیک بخت ترین ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں، اور بندے کی اس بات پر تعریف فرمائی۔ پھر توبہ کی استقامت کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر ایک شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے پرانے ساتھی اور ہم جولی اس کی مزاحمت کرتے ہیں، یعنی روک تھام کرتے ہیں، اور ہر دفعہ شراب پینے کے لیے اس مقام پر اسے بلاتے ہیں جہاں انہوں نے لطف اٹھایا تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر شراب پیے، اور یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی قدر لگاؤ رہ گیا ہو۔ خواجہ ذکر اللہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اگر توبہ کرے تو پھر اس برائی کی طرف اس کا ذہن کبھی مائل نہ ہوگا۔ اگر کسی بندے کا جس برائی سے اس نے توبہ کیا ہے اگر اس طرف ذہن مائل ہوتا ہے تو یوں سمجھا جائے کہ کما حقہ بالکلیہ اس نے صدق دل سے توبہ نہیں کی ہے، اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی قدر لگاؤ رہ گیا ہو، اور اگر تائب یعنی رجوع کرنے والا اپنے گناہ سے دل کو اس خیال سے پوری طرح صاف کر لیتا ہے تو کوئی ہم جولی یعنی ہم ساتھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ توبہ کی تو سچائی کا ثبوت اس کے ساتھیوں اور ہم جولیوں کا ساتھ چھوٹنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی کا ذکر کسی گناہ اور کسی فسق کے ساتھ لوگ زبان پر لاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی قدر اس شخص کا دل اس فسق اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرنے والا اپنے دل کو پوری طرح اس ناشائستہ کام سے یعنی نامہذب کام سے پھیر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس جرم و گناہ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ ساری بات توبہ کی استقامت کی دلیل ہے، یعنی جب تک تائب توبہ میں مستقیم ہے تو نہ اس کا ذکر کوئی معصیت کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ فسق کے ساتھ اس کا نام زبان پر لا سکتا ہے۔ البتہ اس گناہ اور اس معصیت کی طرف مائل ہوگا تو ضرور اس کو طلب کرنے میں کھینچا تانی کریں گے اور زبان پر بھی اس کا ذکر فسق و فجور کے ساتھ لائیں گے۔ پھر حیدر زادہ علیہ الرحمہ کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ ترک بچے تھے اور ایک صاحب حال درویش تھے۔ جس زمانے میں چنگیز خان کی یورش ہوئی یعنی
لڑائی حملہ ہوا، کافروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان ایام میں انہوں نے ایک روز مریدوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ مغلوں سے بچ کر بھاگو کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ بولے وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں آتے ہیں۔ میں نے عالم باطن میں اس درویش سے کشتی کی اور اس نے مجھے زمین پر دے مارا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے، تم لوگ بھاگو۔ اس کے بعد خود ایک غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ انجام وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، مطلب وہ غالب آ گئے۔ اس حکایت کے بیان کرنے کے بعد بندے نے عرض کی کہ یہ گروہ جو لوہے کے طوق و کڑے ہاتھ اور گردن میں ڈالتا ہے، کیا انہی کی پیروی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، لیکن ان پر تو ایک حال طاری ہوا کرتا تھا کہ اس حال میں گرم دہکتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کبھی طوق بناتے تھے اور کبھی کڑا بنا لیتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور یہ گروہ جو ہے یہ طوق اور کڑے تو پہنتا ہے، لیکن وہ حال کہاں ہے؟ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ زندگی یہ ہے کہ درویش ذکر حق میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو میرا گرامی کہتے تھے۔ کسی درویش کو یہ آرزو ہوئی کہ ان کی زیارت کو آئے، اور ان درویش کی یہ کرامت تھی کہ جو خواب بھی دیکھتے سچا ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو دیکھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان پر میرا گرامی کا اشتیاق ملاقات غالب آیا۔ میرا گرامی جہاں تھے وہاں روانہ ہوئے، راستے میں کسی منزل پر اترے اور سو گئے۔ انہوں نے خواب میں سنا کہ میرا گرامی مر گئے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھے اور بولے کہ افسوس، اتنا راستہ ان کی ہوس میں طے کیا، یعنی ان کی زیارت کی لالچ میں طے کیا، اور وہ وفات پا گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ خیر چلتا ہوں، جس مقام پر وہ تھے وہاں ان کی قبر کی زیارت کروں۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں میرا گرامی تھے تو ہر کسی سے پوچھنا شروع کیا کہ میرا گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا وہ تو زندہ ہیں، ان کی قبر کو کیوں پوچھتے ہو؟ یہ درویش حیران ہوا کہ میرا خواب جھوٹا کیسے ہو گیا۔ الغرض میرا گرامی کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ میرا گرامی نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے خواجہ، معنی کے اعتبار سے تمہارا خواب سچا تھا، کیونکہ میں مسلسل یاد حق میں مشغول رہتا ہوں۔ اس رات کو اس کے غیر میں مشغول ہوا، یہ ندا عالم میں کر دی گئی کہ میرا گرامی مر گیا۔ واللہ عالم۔ وہی عوام جب تک کہ غلطی نہ کرے، یعنی اس غلطی پر عمل نہ کرے، تب تک اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن خواص لوگ جب ان کے ذہن میں صرف خیال ہی آ جائے غلطی کرنے کا تو ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ 18ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاخری کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ روزے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے، البتہ یہ معلوم نہیں کہ وہ 3 روز کون سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آداب درویشی یہ ہیں کہ 3/4 سال روزہ رکھا جائے، یعنی 1 سال میں 4 مہینے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تقسیم کی گئی ہے، جو لوگ 3 مہینے روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کے اور 10 ذی الحجہ کے اور رکھتے ہیں، اور 10 روز دوسرے متبرک دنوں اور موسموں کے رکھتے ہیں، یہ سب 3/4 سال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا تعین ایک اور طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرے، مثلا پیر کو اور جمعرات کو، تو اس طرح بھی 3/4 سال ہو جائے۔ پھر صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر دوزخ تنگ ہو گئی اور انہوں نے 90 کی گرہ لگائی۔ 90 کی گرہ کا مطلب ہے عقد 90 یعنی 90 کی گرہ۔ گنتی کا ایک طریقہ تھا جس میں ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر بند کر لیا جاتا تھا، مراد یہ کہ جہنم اس پر بند مٹھی کی طرح تنگ ہو جائے گی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو کس طرح مطابق کیا جائے گا؟ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، اس کے معنی اس طرح ہوں گے کہ جس نے پیوستہ روزے رکھے یعنی ملے ہوئے تو ان میں وہ 5 روز دونوں عیدوں اور ایام تشریق کے بھی ہوئے، بس یہ ایسا ہوگا کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ اور جس نے متواتر روزے رکھے مگر ان 5 روز
افطار کیا، کھایا پیا، اس پر تنگ ہو گئی دوزخ جس طرح نوے کی گرہ، یعنی اس شخص کی گنجائش نہیں ہوگی دوزخ میں جیسے کہ نوے کے گرہ میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی مٹھی بند کر لینے پر اس مٹھی میں کسی چیز، کوئی بھی چیز سما نہیں سکتی، کوئی بھی چیز کی اس میں جگہ نہیں مل پائے گی۔ اسی طریقے سے جہنم میں اس بندے مومن کا جو اس طرح روزہ رکھیں گے جو مذکور ہوا، تو جہنم اس پر حرام ہو جائے گی، جہنم میں اس کے لیے جگہ نہ ہوگی، مطلب جہنم تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے اور روزے کی تکلیف اس پر آسان ہو جاتی ہے، پس ثواب اس میں زیادہ ہوگا کہ ایسا روزہ رکھیں جو نفس پر زیادہ دشوار ہو، اور اس روزے کو روزہ داؤدی کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا اور دوسرے روز افطار کیا، یعنی کھایا پیا۔ 19ویں مجلس اسی مہینے کی 19ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ جیسے ہی بندے نے سر زمین پر رکھا، ارشاد ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد 10 رکعت نماز پڑھو 5 سلاموں سے، اور ان 10 رکعتوں میں قرآن کی آخری 10 سورتیں پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نماز کو نماز خضر کہتے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام جو گزرے ہیں وہی نماز خضر۔ تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز ہے، تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز ہے۔ جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سنت نمازوں میں سورتوں کا تعین فرمایا۔ صبح کی نماز کی سنتوں میں فاتحہ کے بعد علم نشرح لک اور علم تر کیف، اور نماز ظہر کی 4 رکعتوں میں سے ایک میں سورہ قل یا ایھا الکافرون تا قل ھو اللہ احد، اور نماز ظہر کی 2 رکعت سنت میں آیت الکرسی اور آمن الرسول، اور عصر کی نماز کی سنتوں میں اذا زلزلت الارض سے الہاکم التکاثر تک، اور شام کی نماز کی سنتوں میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سونے کی نماز یعنی عشاء کی نماز میں آیت الکرسی اور آمن الرسول اور شہد اللہ انہ اور قل ھو اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور عشاء کی نماز کی 2 رکعت سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور اخلاص، اور نماز وطر میں انا انزلنا سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ یعنی اس مجلس میں محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان اپنے مرید خاص سے نماز کے تعلق سے، خاص نماز کے تعمیل کا حکم، ایک خاص نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تم یہ نماز پڑھو تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور پھر 5 وقتی نماز کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں کون کون سے سورہ پڑھنا ہے ان کے تعلق سے بیان فرمایا۔ 20ویں مجلس اسی مہینے کی 27ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ قدم بوسی یعنی قدم چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ذکر صبر جمیل کا ہو رہا تھا، اس معنی میں کہ خلق میں عزیزوں کی وفات پر جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، برخلاف ان کے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مرنے والے کا نام لے لے کر بین کرتے ہیں، یعنی رونا مطلب روتے ہیں، بین کرنا مطلب رونا گر گرانا، یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس درمیان فرمایا کہ کہتے ہیں حکیم بقرات کے 20 لڑکے تھے، ایک ہی دن میں اس کے 20 کے 20 لڑکے مر گئے، شاید چھت ان پر گر پڑی تھی، 20 لڑکے ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر بقرات کو پہنچائی گئی تو بھی اس حادثے پر اس نے اپنی طبیعت کو متغیر نہیں کیا، یعنی بدلا نہیں۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ مجنوں کو خبر کی گئی کہ لیلی مر گئی، بولا کہ تف ہے مجھ پر کہ ایسے سے میں نے دوستی ہی کیوں کی جو مر جائے۔ اس کے بعد جب رات ہو گئی تو جمعے کی رات تھی، کوئی عورت خدمت میں آئی اور بیعت کی۔ عورتوں کی صلاحیت کے ثمرے کے بارے میں بہت سے نکتے بیان فرمائے۔ اسی درمیان فرمایا کہ ایک خاتون تھیں اندرپت میں، ان کو فاطمہ پکارتے تھے، بڑی باعفت و باصلاحیت یعنی بڑی پاک دامن و باصلاحیت تھی۔ چنانچہ بارہا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک پر آیا کہ وہ عورت ایک مرد ہے۔ شیخ الاسلام فرید الدین حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد اور شیخ تھے۔ وہ عورت ایک مرد ہے جس کو عورتوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ درویش لوگ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت سے جو دعا مانگتے ہیں تو پہلے نیک عورتوں کی دعائی دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ نیک عورتیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب شیر جنگل سے نکلتا ہے
تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ شیر نر ہے یا مادہ۔ یعنی بات تو جب ہے کہ آدم کا فرزند طاعت و تقوی میں مشہور ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ یعنی اس حکایت سے عورت کی فضیلت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پارساؤں کی فضیلت اور ان کی حکایت کے سلسلے میں یہ دو مصرعے زبان مبارک پر آئے: اگر میں نیک ہوں تو ان میں میرا حشر ہو، اور اگر بد ہوں تو ان کے طفیل مجھے بخش دیا جائے۔ 21ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب المرجب کی 13ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بندے سے پوچھا کہ تم زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ بندے نے آپ کے بعض بزرگ مریدوں کے نام لیے اور عرض کیا کہ ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آفرین فرمائی، یعنی شاباشی دی، اور یہ شعر زبان مبارک پر آیا: عاشقوں کے ساتھ بیٹھو اور عاشقی کا غم کھاؤ، اور جو عاشق نہ ہو اس سے قربت کم رکھو، یعنی اس سے لگاؤ کم رکھو۔ یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قبیل کا ہے، یعنی کس سے تعلق رکھتا ہے، کس حیثیت کا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کا کردار اس کے ساتھیوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ جس کا ساتھی نیک، صالح اور با عظمت والا ہو، یقینی طور پر وہ انسان بھی عظمت والا ہوگا اور نیک ہوگا۔ پھر لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا۔ لیلۃ الرغائب ابھی فرما رہے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ پھر لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ رغائب جمع ہے رغیب یا رغیبہ کی، یعنی اس رات میں بہت سی نیکیاں ہیں۔ رغیبہ یعنی مرغوب، جس کی طرف انسان رغبت رکھتا ہو، یعنی اس رات میں بہت سی نیکیاں ہیں لیلۃ الرغائب میں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک نماز جو لیلۃ الرغائب میں آئی ہے، جو کوئی اس کو ادا کرتا ہے وہ اس سال میں نہیں مرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو برابر یہ نماز پڑھتا تھا۔ جس سال اس کی وفات ہونی تھی، جب سال ختم پر آیا تو وہ رات جو لیلۃ الرغائب ہونی تھی اسی کے دن میں وفات پائی، یعنی اس پورے سال تک جی لیا۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ نماز 3، 4، 5ویں رجب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں بھی آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روایت سے اس طرح بھی ہے کہ 23ویں یا 24ویں یا 25ویں۔ اس کے بعد اس نماز کی فضیلت میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اسی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ مدرسے معزہ میں ایک مولوی تھے جنہیں مولانا زین الدین کہتے تھے۔ بڑے دانش مند آدمی تھے، جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا شافی جواب دیتے اور مباحثے میں فلسفیانہ طریقے سے حصہ لیتے۔ ان سے ان کی تعلیم کا حال پوچھا گیا، بولے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور کسی کی شاگردی نہیں کی ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دفعہ خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھی اور دعا کی کہ الہی میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور کچھ تعلیم حاصل نہ کی، مجھے علم کرامت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پر کھول دیا، یہاں تک کہ جس مسئلے کی گفتگو آتی ہے میں بخوبی اس کی تشریح کرتا ہوں اور پوری درستی کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح سالم اسے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخر رجب میں بھی ایک نماز آئی ہے۔ درازی عمر کے لیے اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران متواتر یہ نماز پڑھتے تھے، یعنی لگاتار پے در پے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ ضیاء الدین پانی پتی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران کی وفات تھی، اس سال انہوں نے یہ نماز ادا نہیں کی۔ ان سے کہا گیا کہ اس سال یہ نماز آپ نے کیوں نہیں ادا کی؟ بولے میری عمر میں اب کچھ باقی نہیں ہے۔ وہی ان کی وفات کا سال تھا۔ 22ویں مجلس اسی سال ماہ رجب کی 23ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کعبے اور اس کی عمارت اور اس کی خرابی کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ کعبے کو 2 بار خراب کیا گیا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کعبے کو 2 بار خراب کریں گے، تیسری بار آسمان پر لے جائیں گے اور یہ آخر زمانے میں ہوگا۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی قیامت
آ جائے گی۔ اور اس طرح ہوگا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو بتوں کو لائیں گے اور کعبے میں رکھیں گے، اور وہ قبیلہ کہ جس کا نام اوس ہوگا اس کی عورتیں آئیں گی اور ان بتوں کے سامنے رقص کریں گی یعنی ناچیں گی۔ اس وقت کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ 23ویں مجلس۔ اسی سال شعبان کی 11ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ بندے کو سامنے بلا کر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں مشغول رہو، یعنی ہمیشہ طاعت و عبادت میں لگے رہو، اور اوراد اور دعاؤں کے پڑھنے میں محنت کرو، اور چاہے مشائخ کی کتابوں کے مطالعہ میں رہو، غرض یہ کہ مشغول رہو، کسی نہ کسی کام میں لگے رہو اور بیکار نہ رہو۔ اس کے بعد خاص اپنے لباس سے مشرف فرمایا اور کلاه اور کرتا پہنایا، یعنی ٹوپی اور کرتا پہنایا۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس رب کی ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اسی میں 24ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 25ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شب بیداری اور قرآن کی تلاوت اور اس گروہ کا ذکر آیا جو مسجد میں شب بیداری کرتا ہے۔ بندے نے عرض کی اگر اپنے گھر میں شب بیداری کرے تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں ایک سپارہ پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں ختم قرآن کرے۔ سپارہ سی یہ 30 کے معنی میں آتا ہے، سی 30 کے معنی میں آتا ہے، اور پارہ ٹکڑا کے معنی میں، یعنی ایک سپارہ یعنی 30ویں پارے میں سے ایک جز، ایک ٹکڑا یعنی ایک پارہ۔ فرمایا کہ اپنے گھر میں ایک سپارہ پڑھنا بہتر ہے، یعنی ایک پارہ پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں ختم قرآن کرے، یعنی اس سے گھر میں عبادت کرنے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد کسی کا ذکر آیا کہ جو اگلے وقتوں میں دمشق کی مسجد میں ہمیشہ شب بیدار رہتا تھا اور ساری رات قیام کرتا تھا، یعنی نفل پڑھتا تھا، شیخ الاسلام کے عہدے کی امید میں۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھ میں آنسو بھر لائے اور زبان مبارک سے فرمایا پھونک دو پہلے شیخ الاسلامی کو، یعنی عہدے کو، اور پھر خانقاہ کو، اور اس کے بعد خود کو۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک بقال، یعنی بنیے کو کہتے ہیں بقال، ایک بقال تھے علیہ الرحمہ جو 25 سال روزے سے رہے اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی، اس حد تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ دکان میں کوئی چیز کھا لی ہے، اور اگر دکان میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ گھر میں کچھ کھا لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل نیت نیک ہونی چاہیے، کیونکہ خلق کی نظر تو عمل پر ہے، یعنی مخلوق کی نظر تو عمل پر ہے لیکن خدا کی نظر نیت پر۔ جب نیت خدا کی طرف ہو تو تھوڑا سا عمل بھی پسندیدہ ہے۔ اس باب میں قصہ سنایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں وقف بہت ہے۔ وقف کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں زمین وغیرہ یا کوئی چیز وقف کر دے، یعنی اللہ کی راہ میں چھوڑ دے اور وہ اپنے آپ کو ملکیت سے دستبردار ہو جائے۔ اس جگہ کا متولی بڑا حیثیت دار ہوتا ہے، گویا دوسرا بادشاہ ہو۔ اس درجے کے اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت ہو تو متولی سے قرض لیتا ہے۔ الغرض ایک درویش نے ان اوقاف کے لالچ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر طاعت و عبادت کا آغاز کیا، یعنی اسٹارٹ کیا، عبادت و ریاضت کرنا شروع کیا کہ شاید شہرت ہو جائے اور تولیت اس کو دے دیں، یعنی متولی بن جائے۔ ایک مدت طاعت میں مشغول رہا، یعنی ایک مدت تک عبادت کرتا رہا، کسی نے اس کا نام تک نہ لیا، یہاں تک کہ ایک رات اس دکھاوے کی طاعت پر پشیماں ہوا، یعنی شرمندہ ہوا، اور خدا تعالیٰ سے عہد کیا، یعنی پکا عہد کیا، وعدہ کیا کہ تجھ کو خاص تیری خاطر پوجوں گا، یعنی اے مولا میں اب نام و نمود کے لیے نہیں، تولیت اور متولی بننے کے لیے نہیں، بلکہ مولا صرف اور صرف تیری عبادت، خلوص و للہیت کے ساتھ تیری عبادت کروں گا، یعنی خاص تیری خاطر پوجوں گا۔ اس عہدے کی خاطر نہیں، اس عہدے کی خاطر نہیں، یہ عہد کیا اور وہی طاعت جو کرتا تھا اس میں کچھ کمی نہ کی، صالح نیت کے ساتھ اس میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ہی اس کو تولیت کے منصب کے لیے بلایا گیا، بولا نہیں میں نے اسے ترک کر دیا ہے۔ بہت اس کی طلب میں رہا، اب جب کہ ترک کی ٹھانی ہے تو مجھے عنایت کر رہے ہیں۔ الغرض اسی طرح خدا میں مشغول رہا اور
اس شغل سے آلودہ نہ ہوا، یعنی اسی کام میں لگا رہا، یعنی عبادت و ریاضت میں لگا رہا، اور متولی بننا، تولیت کے عہدے پہ، تولیت کے منصب پر فائز نہ ہوا، یعنی اسے قبول نہ کیا۔ 25ویں مجلس ماہ مبارک ماہ مبارک رمضان، اس کی برکتیں عام ہو کہ 9ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت سے مشرف ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص تھا بڑی صلاحیت والا اور درویشوں کی خدمت کا بڑا مشتاق، یعنی بہت زیادہ خواہش مند تھا، اشتیاق رکھتا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ تم خواجہ کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تھا، وہاں میں نے نفیس کپڑے بچھے ہوئے اور شمع جلتی ہوئی دیکھیں، میرا اعتقاد ڈاواڈول ہو گیا، یعنی ہل گیا، ان کی طرف سے میرا ارادہ بدل گیا کہ جن کے خانقاہ میں اس طرح کے نفیس کپڑے بچھے ہوئے ہوں اور شمع جل رہی ہوں، بھلا میں ایسے بزرگ کے مریدی کیوں اختیار کروں؟ میں واپس چلا آیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا یہاں جامہ خواب، یعنی کپڑے کی اعلیٰ قسم جس کو عمرہ استعمال کرتے تھے، اور شمعیں کب تھیں؟ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ بیعت کی دولت اس کی قسمت میں نہ تھی تو اس کو ایسا ہی دکھایا گیا۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جامہ خواب اور شمع اگر ہوں بھی تو اعتقاد کیوں خراب کیا جائے؟ جامہ خواب مطلب یہ بیان کیا کہ کپڑے کی اعلیٰ قسم جو عمرہ وغیرہ استعمال کرتے تھے، عمرہ یعنی امیر کی جمع ہے، یہ اعلیٰ قسم تھی، اعلیٰ قسم کا ایک کپڑا تھا، اسی کو فارسی میں کہتے ہیں جامہ خواب۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جامہ خواب اور شمعیں اگر ہوں بھی تو اعتقاد کیوں خراب کیا جائے؟ اکثر یہ جو چیز ہے جامہ خواب وغیرہ یہ بادشاہ وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، ہے نا، یہ ان کے شایان شان ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ صاحب مصنف فرماتے ہیں کہ آخر ان کپڑوں کی وجہ سے یا ان شمعوں کی وجہ سے اعتقاد کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ بعض کا اعتقاد ذرا سی چیز سے بدل جاتا ہے اور بعض کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے اور ارادت میں پوری طرح پکا۔ پھر فرمانے پیر کی نگہداشت کا ذکر آیا، نگہداشت یعنی نظر رکھنا، پکڑ۔ فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین، پیر کی نگہداشت بولے تو یعنی پیر کی نگرانی کے بیت ہے، نگرانی کی پیش نظر، جی نگرانی میں رہنا، نگہداشت نہیں نگرانی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز ایک دعا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ایک دعا یعنی دعا ہاتھ میں لیے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ وغیرہ میں لکھا رہا ہو، ایک دعا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس دعا کو یاد کر لے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں یاد کروں۔ میں آداب بجا لایا اور عرض کی اگر حکم ہو تو بندہ یاد کر لے۔ وہ دعا مجھے عطا فرما دی۔ میں نے عرض کی کہ ایک دفعہ شیخ کے سامنے پڑھ لوں پھر یاد کروں۔ ارشاد ہوا پڑھو۔ جب میں نے پڑھا تو ایک اعراب کی اصلاح فرمائی۔ اعراب یعنی عبارت میں جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو عبارت کہتے ہیں، تو اس پر زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو کسی اعراب کی غلطی تھی، اس کی اصلاح فرمائی، خواہ زبر کی جگہ زیر ہو یا زیر کی جگہ پیش ہو وغیرہ جو بھی ہو۔ جب میں نے پڑھا تو ایک اعراب کی اصلاح فرمائی کہ اس طرح پڑھو، میں نے جس طرح شیخ نے فرمایا تھا پڑھا، اگرچہ جس طرح میں نے پڑھا تھا وہ بھی معنی رکھتا تھا۔ القصہ اسی وقت وہ دعا مجھے دل سے یاد ہو گئی۔ میں نے عرض داشت کی کہ دعا یاد کر لی ہے، حکم ہو تو پڑھوں؟ ارشاد ہوا پڑھو۔ میں نے دعا سنائی اور وہ اعراب جو شیخ نے بتایا تھا اس کو اسی طرح پڑھا۔ جب شیخ کی خدمت سے باہر آیا تو مولانا بدر الدین اسحاق علیہ الرحمہ والغفران نے مجھ سے کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ اعراب اسی طرح پڑھے جیسے شیخ نے بتائے تھے۔ میں نے کہا اگر صاحب وے جو اس علم کو وضع کرنے والا ہے، صاحب وے علم نحو کا وضع کرنے والا ہے، صاحب وے وضع کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنا، اس کو اس علم کو ایجاد کرنا۔ اگر صاحب وے جو اس علم کو وضع کرنے والا ہے اور وہ سب جو اس علم کے بانی ہوئے ہیں آئیں اور مجھ سے کہیں کہ اعراب
اسی طرح ہیں جس طرح تم نے پڑھے تھے، تب بھی میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے۔ یہ ادب شیخ تھا۔ مولانا بدر الدین نے کہا یہ آداب جو تم ملحوظ رکھتے ہو، یعنی خیال رکھتے ہو جس طرح کے آداب کا، ہم میں سے کسی کو بھی میسر نہیں ہے۔ پھر پیر کی بارگاہ کے آداب کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جرأت اپنے پیر شیخ قطب الدین قدس اللہ العزیز کے سامنے کی تھی۔ ایک جرأت یعنی ایک ہمت کا کام، جو کہ ایک طرح سے بے ادبی تھی۔ اور ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ شیخ سے اجازت مانگی کہ چلہ کروں اور گوشہ نشین ہو جاؤں۔ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے، ہمارے خواجگان سے ایسی روایت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ شیخ پر میرا حال روشن ہے کہ میری نیت شہرت کی ذرا بھی نہیں ہے، میں شہرت کے لیے نہیں کہتا۔ شیخ قطب الدین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں باقی ساری عمر سخت شرمندہ رہا اور توبہ کرتا رہا کہ ایسا جواب کیوں دیا جو ان کے حکم کے موافق نہیں تھا۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے قصہ سنایا کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ شیخ کے سامنے بے ارادہ ایک جرأت ہو گئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک روز عوارف کا نسخہ شیخ کے سامنے تھا، اس میں سے فوائد بیان فرما رہے تھے۔ فوائد فائدے کی جمع، شاید وہ نسخہ باریک خط میں لکھا ہوا، باریک مطلب بہت مختصر پتلا لکھا ہوا خط میں، باریک خط کے معنی ہوتا ہے لکیر، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہوں۔ شاید وہ نسخہ باریک خط میں لکھا ہوا اور کسی قدر خراب حالت میں تھا۔ شیخ اس کے بیان کرنے میں کسی قدر اٹکتے تھے، یعنی ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ایک دوسرا نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا تھا، مجھے وہ یاد آ گیا۔ عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین کے پاس صحیح نسخہ ہے، شاید یہ بات خاطر گرامی پر گراں گزری۔ کچھ توقف فرمایا، یعنی کچھ دیر ٹھہرے، پھر زبان مبارک سے گویا ہوئے، یعنی درویش میں سقیم نسخے کی صحت کی طاقت نہیں ہے، یعنی درویش میں سقیم نسخہ، سقیم کہتے ہیں بیماری کو، اصل میں سقم کہتے ہیں بیماری کو، تو سقیم نسخے کی یعنی پرانے نسخے کی صحت کی طاقت نہیں ہے۔ ایک دو بار یہی بات زبان مبارک پر آئی اور میرے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اگر میں نے جان بوجھ کر اس نیت کے ساتھ یہ بات کہی ہوتی تو اپنے بارے میں سوچتا بھی کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے۔ جب 2-3 بار یہ بات فرمائی تو مولانا بدر الدین اسحاق علیہ رحمت والغفران نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہ بات تمہارے بارے میں فرماتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور سر ننگا کر لیا اور شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی کہ پناہ بخدا جو اس بات سے میرا مقصود مخدوم کی طرف کنایا رہا ہو، میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا، اس کا ذکر کر دیا، میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں تھی، ہر چند کہ میں معذرت کرتا تھا، ناخوشی کا اثر اسی طرح شیخ میں دیکھتا تھا۔ جب وہاں سے اٹھا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کسی کو ایسا دن اور ایسا غم نہ ملے جیسا اس روز مجھے تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، مضطرب اور حیران باہر آیا، مضطرب یعنی پریشانی کی حالت میں، مضطرب اور حیران باہر آیا، یہاں تک کہ ایک کنویں پر پہنچا، چاہتا تھا کہ خود کو اس کنویں میں گرا دوں۔ پھر میں نے تأمل کیا، یعنی غور و فکر کیا، اور اپنے آپ سے کہا کہ تم تو گدائے مردہ ہو، اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو، مگر یہ بدنامی کسی اور پر نہ آ جائے۔ اس حیرت و حسرت میں سراسیمہ ہو کر باہر جنگل کی طرف نکل گیا اور آپ گریو زاری کرتا رہا، یعنی حیرت و حسرت میں بہت حیران و پریشانی میں سراسیمہ ہو کر باہر نکل گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا اور آپ گریو زاری کرتا رہا، یعنی بہت روتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال تھا، اس وقت میرا کیا حال تھا۔ الغرض شیخ کے ایک صاحبزادے تھے، یعنی بیٹے تھے، شہاب الدین لقب، میرے اور ان کے درمیان محبت کا تعلق تھا۔ ان کو اس حال کی خبر ہوئی، شیخ کی خدمت میں گئے اور میری کیفیتی عمدگی سے خدمت میں عرض کی، یعنی ان کے شہزادے جو تھے شیخ کی خدمت میں گئے اور اچھی حالت بیان کی یعنی تعریف کی۔ حضرت شیخ نے اپنے لڑکے محمد کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں آیا، سر قدم مبارک میں رکھ دیا، اس وقت خوش ہوئے۔ دوسرے روز مجھے سامنے بلایا اور بہت شفقت اور مرحمت فرمائی
اور ارشاد ہوا کہ یہ سب تمہارے کمال حال کے لیے کرتا ہوں۔ یہ لفظ اس روز حضرت سے میں نے سنا کہ پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے، یعنی پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے، اس وقت مجھے خلط عطا ہوا۔ پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے یعنی خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ دراصل مشاطہ اس کو کہتے ہیں کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور جو عورتیں اس دلہن کو سجاتی ہیں تو ان عورتوں کو مشاطہ کہتے ہیں۔ تو پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیر مرید کو سنوارنے والا اور سجانے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی سجا دینا، سنوار دینا، یعنی اس طرح بنا دینا کہ وہ مقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو مکمل عمدہ حالت میں اچھی عبادتیں، اچھی ریاضتیں لے کر کے۔ اس وقت مجھے خلط عطا ہوا اور اپنے خاص لباس سے مشرف فرمایا۔ خلط وہی جوڑے کو کہتے ہیں، انعام و اکرام کو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ 26ویں مجلس اسی سال اور اسی مہینے کی 21ویں تاریخ بدھ کو قدم بسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ طاعت کی کوشش کا ذکر نکلا۔ طاعت یعنی عبادت۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شروع میں جب لوگ طاعت کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً نفس پر گراں گزرتا ہے اور دشوار نظر آتا ہے۔ گراں گزرنا مطلب ہے دشوار، بوجھ۔ لیکن جب کوئی دل سے اس میں لگ جاتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کام کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کام ہو ابتدا میں مشکل لگتا ہے، یعنی اسٹارٹنگ میں مشکل لگتا ہے، مگر جب لوگ شروع کر دیتے ہیں تو آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعی ایسا ہے کہ جب آپ کسی کام کو جب تک آپ نہ کرے ہوں دقت اور پریشانی بہت زیادہ محسوس ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور وہ کام پورا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی بارہا خواہش ہوئی کہ جوامع الحکایات کی ایک کاپی نقل کرا لیں۔ آمدنی بہت محدود تھی، یعنی بہت کم تھی، اور کتابت کا سامان اور کاتب کی اجرت بڑی ناقابل برداشت، یہاں تک کہ اگر کاغذ حاصل کرتے تو کتابت کا خرچ نہ ہوتا، اور اگر یہ خرچ ہاتھ آتا تو کاغذ اور دوسرا سامان نہ ہوتا۔ الغرض ایک روز حمید نامی ایک کاتب ان کے پاس آئے۔ شیخ نجیب الدین نے فرمایا کہ ایک زمانے سے آرزو ہے، یعنی خواہش ہے کہ جوامع الحکایات کو لکھواؤں، مگر کسی طرح میسر نہیں آتا۔ حمید نے عرض کی اس وقت کیا موجود ہے؟ شیخ نے فرمایا 1 درم۔ حمید نے وہ 1 درم لیا اور اس سے کاغذ خرید لایا اور کتابت کرنے لگا۔ ظاہر ہے 1 درم میں چند ہی کاغذ آئے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے ابھی ان کاغذوں پر کتابت مکمل بھی نہ کی تھی کہ دوسری نظر مطلب جو نظر و نیاز ہوتا ہے، تحفتاً کوئی مال و زر جو کسی شیخ کو دی جاتی ہے، یا آج کل علماء وغیرہ کو جو نظر و نیاز دیے جاتے ہیں، بس وہی دوسری نظر حضرت متوکل کو پہنچ گئی اور مزید کاغذ کا سامان ہو گیا اور دوسری چیزیں بھی فراہم ہو گئی اور کتابت کی اجرت بھی اسی میں سے نکل آئی۔ کس طریقے سے دیکھیں راہ ہموار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد متواتر یعنی پے در پے کچھ نہ کچھ آتا رہا اور وہ کتاب بہت جلد اور خوبی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ جب کام کی ابتدا ہو گئی تو پورا بھی ہو گیا۔